یہ ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات فطرت کے حسین مناظر کے پیچھے کچھ ہولناک سائے چھپے ہوتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے پاس اگر اس طرح کی کہانیاں یا واقعات موجود ہیں تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ آپ کی کہانی اسی ہی انداز میں ہم پیش کریں گے۔ کہتے ہیں کہ مہم جوئی کا شوق کبھی کبھی انسان کو ایسی دہلیز پہ لے جاتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ یہ کہانی 3 بہترین دوستوں کی ہے، ارسلان، فہیم اور عرفان۔ ان تینوں دوستوں کو بارش کا جنوں کی حد تک شوق تھا۔ جیسے ہی بادل گرجتے یہ اپنی بائکیں لے کر سڑکوں پر مٹر گشتی کے لیے نکل جاتے۔ ایک دن موسلا دھار بارش شروع ہوئی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ ان تینوں دوستوں نے پروگرام بنایا کہ آج شہر کے شور سے دور ہائی وے کی طرف لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں۔ ارسلان اور فہیم ایک بائک پر تھے جبکہ عرفان اپنی بائک پر اکیلا تھا۔ گھر والوں نے بہت روکا۔ ارسلان کی ماں نے کہا، بیٹا ایسی بارشوں میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلتے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں دبک جاتے ہیں، تم لوگ گھر پر ٹھہرو۔ مگر جوانی کا جوش اور بارش کی مستی ان پر غالب تھی۔ یہ کہہ کر نکل گئے کہ امی بس ابھی چائے پی کر واپس آ جائیں گے۔ ہائی وے پر پہنچ کر انہوں نے ایک ڈھابے پر چائے پی۔ وہیں قریب ہی ایک قدیم بستی تھی جو اب کھنڈر بن چکی تھی اور وہاں کا راستہ ایک پرانے گاؤں سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ لوگ وہاں جانے کی باتیں کر رہے تھے کہ پاس بیٹھے ایک بزرگ نے ان کی گفتگو سن لی۔ وہ ان کے قریب آئے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا اس وقت وہاں مت جاؤ، وہ ویرانہ ہے، اب انسانوں کے رہنے کی جگہ نہیں، خاص طور پر بارش کے اندھیروں میں وہاں ایسی چیزیں سر اٹھاتی ہیں جو تمہاری سمجھ سے باہر ہیں۔ تینوں دوستوں نے ادب سے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ واپس گھر جا رہے ہیں، مگر ان کا ارادہ اب بھی وہی کھنڈر والے علاقے میں جانے کا تھا۔ جیسے ہی وہ اس ویرانے علاقے کی طرف بڑھے، بارش کی شدت اچانک سے بڑھ گئی۔ وہ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ سامنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے ماحول خوفناک لگ رہا تھا۔ اچانک بائکوں نے عجیب آوازیں نکالنی شروع کر دی اور انہیں رکنا پڑا۔ وہ ایک لمبی دیوار کے سائے میں رک گئے۔ فہیم جو تھوڑا ڈرپوک تھا، اس نے گھبراتے ہوئے آواز میں کہا، یار ارسلان مجھے یہاں ٹھیک نہیں لگ رہا، واپس چلو۔ ارسلان جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھ رہا تھا، اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایک پرانا بورڈ ٹوٹا ہوا لٹک رہا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، پرانا قبرستان۔ وہ سب قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یار یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں سے نکلو۔ دوسرے دوست نے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہو، اب جتنی تیز بھی بارش ہو ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ جیسے ہی انہوں نے بائک اسٹارٹ کی کہ پیچھے سے ایک سسکتی ہوئی پرسرور آواز آئی، عرفان، ارے عرفان کہاں جا رہے ہو؟ میں تو یہاں ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو انہوں نے دیکھا پیچھے ایک عورت کھڑی تھی جس نے سفید لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے بالوں کے پیچھے سے 2 سرخ آنکھیں جیسے انگارے چمک رہے تھے۔ خوف کے مارے ان کے حلق خشک ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے بائک اسٹارٹ ہوئی اور انہوں نے پوری رفتار سے ریس دے دی۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت زمین پر نہیں چل رہی تھی بلکہ ہوا میں اڑتی ہوئی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔
اور بلند آواز میں عرفان کا نام لے رہی تھی، اسے پکار رہی تھی۔ وہ تینوں مسلسل آیت الکرسی اور اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ اس کلام کی برکت تھی کہ وہ عورت ایک حد سے آگے نہ آ سکی اور ایک زوردار چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ وہ تینوں ہانپتے کانپتے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے اور توبہ کی کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اگلی صبح ارسلان نے فہیم کو فون کیا اور پچھلی رات کے خوف پر بات کی۔ پھر ارسلان نے عرفان کو کال کی مگر اس نے فون بند کیا ہوا تھا۔ دونوں پریشان ہو کر عرفان کے گھر پہنچے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی۔ عرفان کے گھر کے باہر ہجوم تھا اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عرفان اپنی چارپائی پہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس کے گھر والوں نے روتے ہوئے بتایا، یہ رات کو بالکل ٹھیک سویا تھا مگر صبح جب ہم نے اٹھایا تو یہ نہیں اٹھا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اسے سوتے ہوئے شدید دل کا دورہ پڑا ہے۔ ارسلان اور فہیم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کے ذہن میں وہی آواز گونج رہی تھی جو اس رات قبرستان کے پاس اس عورت نے عرفان کا نام لے کر کہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ عورت عرفان کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ آج بھی جب بارش ہوتی ہے ارسلان اور فہیم اپنے دوست کی یاد میں تڑپ اٹھتے ہیں اور اس خوفناک رات کو یاد کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔